السلام علیکم، ویلکم ٹو دی آن پوڈ کاسٹ. آج ہمارے ساتھ سلمان اکرم راجہ صاحب بحیثیت ایک مطلب آپ کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے. ایک آپ کا ایک میمتھ لیگل کریئر ہے، بٹ آلسو ایک ترجمان اور رہنما پی ٹی آئی کی بھی آپ ایک کیپیسٹی کے اندر ہیں. سر ویلکم ٹو دا پوڈ کاسٹ اینڈ تھینک یو سو مچ فار کمنگ. شکریہ. نہیں، آپ کا آنے کا شکریہ حضرت. سر ڈو یو آئی مین یو اسپینڈ اے لائف دا لیگل کریئر جو جوڈیشل پروسیس ہیں اس کے ان اینڈ آؤٹ آف اٹ، اینڈ آپ کا اٹس ہاؤس ہولڈ نیم ماشاء اللہ. لوکنگ ایٹ دی آؤٹ سائڈ ان، بکاز اگین آپ پیریفریز آف پالیٹکس کے اندر ہی ہوتے ہیں، سم ٹائمز ان موسٹ آف دا کیسز آپ پالیٹکس کے درمیان ہوتے ہیں. واز اٹ اے ڈفرنٹ سورٹ آف لینس جس سے آپ دیکھا کرتے تھے ان دی اور ایبسٹریکٹ سینس پاکستانی پالیٹکس کو؟ ڈڈ اٹ چینج جب آپ ایکچولی داخل ہوئے، اور وہ بھی پی ٹی آئی کے ایک ذریعے مطلب؟ اور از اٹ دا سیم ویو دیٹ یو ہیلڈ مے بی 20 اور 30 اور 10 years ago؟ نہیں، کوئی اتنا مختلف تو نہیں ہے. میرا اب جو آپ کہہ لیجئے جو سمجھ ہے پاکستانی سیاست کی، پہلے بھی علم تھا. دیکھیں 32-33 سال تو وکالت ہی کی نا صرف، اور اس زمانے میں بہت سیاسی نوعیت کے مقدمے بھی کیے. سیاستدانوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا رہا. حاجی سیف اللہ کا مقدمہ میرے والد نے سن 88 میں کیا. اس وقت سے ظاہر ہے کچھ سمجھ بوجھ تھی کہ ہمارے ملک میں کیا ہوتا ہے، سیاست اور قانون کا آپس میں جو ملاپ ہے وہ کیسے چلتا ہے، کہاں قانون بے بس ہو جاتا ہے، کہاں قانون کی کچھ نہ کچھ بات چل جاتی ہے. تو یہ باتیں تو تھیں. اور سیاست کیا ہے، سیاست کے اوپر دباؤ کیا ہے، سیاست کس طرح رخ بدلتی ہے، یہ سب چیزیں تو علم میں تھیں. ڈاکٹر مبشر حسن میرے کلائنٹ رہے، اصغر خان صاحب کا مقدمہ میں نے لڑا، تو یہ تب سب باتیں سامنے تھیں. لیکن یہ ہے کہ سیاست میں آ کر ایک زیادہ شدت کے ساتھ یہ بات سامنے آئی کہ پاکستان کی سیاست تو بالکل ہی بیچاری ایک مغلوب سیاست ہے. دیکھیں، لوگ کہتے ہیں سیاستدان یہ کیوں نہیں کرتے، سیاستدان وہ کیوں نہیں کرتے. پاکستان میں سیاست ایک طرح سے جکڑی ہوئی سیاست ہے، ہتھکڑی لگی ہوئی سیاست ہے. سیاستدان یہاں وہی رہتا ہے دیر پا، مجھے جو بات سمجھ میں آئی ہے، جو کہیں نہ کہیں کوئی کمپرومائز کرتا ہے، کہیں نہ کہیں اپنے آپ کو زندہ رکھنے کے لیے کوئی سمجھوتا کرتا ہے. تو یہاں تو سیاست کے اوپر وہ بیرونی طاقتیں ایک طرح سے حاوی ہیں جو یہ سمجھتی ہیں کہ پاکستان پہ اقتدار کی در حقیقت وہ اہل ہیں، انہی کو حق ہے، عوام کا ووٹ، یہ سب فروئی باتیں ہیں. تو یہ چیز شروع سے ہے پاکستان کی تاریخ کے. آپ 50 کی دہائی میں چلے جائیں، آپ کو یہی نظر آتا ہے. 60 کی دہائی، 70 کی دہائی، بھٹو صاحب کا ایک دور آیا 4-4.5 سال کا، اس کو کس طرح سے ختم کیا گیا، کس شفافیت کے ساتھ وہ ہمارے سامنے ہے. اس کے بعد کی تمام سیاست جو ہے وہ ایک طرح سے ہتھکڑی لگی ہوئی سیاست ہے. آپ آئے، کوئی وزیر اعظم منتخب ہوا، 1.5 سال کے بعد اس کو نکال دیا گیا، 58(2)B ہو یا وہ مارشل لاء ہو جو مشرف صاحب نے لگایا. تو ہم اسی ایک تگ و دو میں ہیں کہ پاکستان میں جو حاکمیت ہے، جو پاکستان میں حکمرانی ہے، کس طرح اس کو اس جبر سے آزاد کیا جائے جس کے تحت اب 80 سال ہونے کو آئے ہیں. ہماری سیاست بھی اور ہماری زندگیاں بھی اس جبر کے تحت ہیں. آپ نے کافی کلیئر اشارہ کیا ہے نیشنل سیکیورٹی اپریٹس کی طرف، اور جو ہماری سول ملٹری بیوروکریسی کا ایک گٹھ جوڑ ہے، اس میں پرائیویٹ سیکٹر بھی انوالوڈ ہے، کچھ ایلیٹ ہے، بزنس ایلیٹ ہے. پی ٹی آئی میں شمولیت اختیار کرنے سے پہلے، چونکہ ہم ایک برادری کی، ہم ایک علاقے کے، میں زیوم کرتا ہوں کہ آپ کے کچھ نہ کچھ مراسم تعلقات پیپلز پارٹی سے رہے ہوں گے، یا سپورٹ بیس کم از کم آئیڈیالوجیکل لیول پہ. واٹ از اٹ اباؤٹ پی ٹی آئی ان پرٹیکولر؟ جس طرح آپ نے اشارہ کیا کہ ایک ذوالفقار بھٹو صاحب کا جو ہے وہ ایک دور تھا جہاں پہ ہم مور لیس کہہ سکتے ہیں کچھ سویلین حاکمیت کا ایک تصور تھا. اگین اٹس ناٹ اے ویری شائننگ ایگزامپل، بہت سے مسائل ہیں اس کے اندر، بہت سی تنقید لوگ کرتے ہیں اس کے اوپر بھی، اس دور کے اوپر بھی، اینڈ دا فیلیئرز آف دیٹ سویلین گورنمنٹ. لیکن واٹ از اباؤٹ پی ٹی آئی یا ان کی سیاست میں ایسا کیا آپ کو یونیک نظر آیا دیٹ یو فیلٹ کمپیلڈ کہ یار ہاں دس از سم تھنگ، دس از اے کائنڈ آف پالیٹکس جو آپ نے جس جبر کو بیان کیا ہے، جو آپ نے اپنے لیگل کریئر میں ایکسپیرینس کیا ہے. آپ نے اشارہ بھی کر دیا کہ بحیثیت فرد آپ جس مرضی شعبے سے تعلق رکھتے ہو، آپ اس کو کہیں نہ کہیں ایکسپیرینس کرتے ہیں، بیکاز سیاست کا بہت ایک ریئل اور ٹینجیبل امپیکٹ ہوتا ہے ہماری ایکچوئل لائفس کے اوپر. سیاست نہیں، سیاست پہ جو جبر حاوی ہے وہ ہماری زندگیوں پر بھی حاوی بائی ہے. ایکسٹینشن جو جبر ہے وہ سیاست تو ایک محکوم سیاست ہے اس ملک کی. تو یہ پی ٹی آئی کے بارے میں یا عمران خان صاحب کی ذات کے بارے میں دیکھیں، کیا؟ عمران خان صاحب کی ذات، پی ٹی آئی اپنی جگہ
جو حالات پیدا ہوئے 2022 اپریل کے بعد، وہ کیا حالات تھے؟ وہی ایک جو ایک افسانہ کہہ لیں یا جو ہماری تاریخ ہے وہ دہرائی جا رہی تھی کہ آپ عدالتی عمل کو استعمال کریں گے ایک سیاسی پارٹی کو تہس نہس کرنے کے لیے. یہ ہم نے دیکھا بھٹو صاحب کو جب اقتدار سے محروم کیا گیا تو کیا کیا گیا پیپلز پارٹی کے ساتھ، کس طرح اس پہ حملہ ہوا. ایک جمہوری روش جو ملک میں آئی تھی اس کو کس طرح سے نیست و نابود کرنے کی کوشش کی گئی. اس کے لیڈر کو جان سے ہاتھ دھونا پڑا، اس کے جو ممبر تھے، اس کے جو لیڈران تھے دیگر، ان کو تتر بتر ہونا پڑا. ایک پوری دہائی اس کام میں لگائی گئی کہ کسی طرح اس پارٹی کو ختم کر دیا جائے. دیگر پارٹیاں پیدا کی گئیں کہ اس کا زور ٹوٹے. تو یہ ہماری تاریخ میں بار بار ہوا ہے. جو پی ٹی آئی کے ساتھ پچھلے 2-2.5 سال سے ہو رہا ہے یہ وہی عمل ہے، بلکہ اس سے کہیں بدتر ہے. میں نہیں سمجھتا پاکستان کی تاریخ میں اس شفافیت کے ساتھ اس عمل کو کبھی ماضی میں بھی اپنایا گیا ہے. تو آپ کے سامنے ایک واقعہ ہو جاتا ہے اور ایک عمل آپ کے سامنے آپ کی نگاہوں کے سامنے آ جاتا ہے. اب آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ جو چیز ہو رہی ہے کیا میں نے اس کو ریزسٹ کرنا ہے، اس کے سامنے مزاحمت کھڑی کرنی ہے، یا میں نے آنکھیں پھیر لینی ہیں، یا میں نے اس کا حصہ بن جانا ہے. یہی 3 رویے ہیں نا جو آپ اپنا سکتے ہیں. اب اگر آپ کو یہ نظر آ رہا ہے کہ ایک جمہوری روش ہے ملک میں، آپ اس کے تمام جو خد و خال ہیں شاید ان سے اتفاق نہ کرتے ہوں، لیکن ایک جمہوری روش ہے. لوگ ایک پارٹی کو ووٹ دینا چاہتے ہیں، ایک لیڈر کے پیچھے کھڑا ہونا چاہتے ہیں. تو کیا آپ نے اس جمہوری روش کا ساتھ دینا ہے یا آپ نے اس کو تہس نہس ہونے دینا ہے؟ بہت سے ہمارے دوستوں نے کہا کہ نہیں دیکھیں ان کا یہ نظریہ ٹھیک نہیں، ان کی وہ بات ٹھیک نہیں، یہ تو فاشسٹ پارٹی ہے. یہ سب جھوٹ باتیں تھیں. پی ٹی آئی کسی صورت بھی کبھی بھی فاشسٹ پارٹی نہیں تھی. کبھی بھی یہ کوئی مذہبی جنونیت پر مبنی جماعت نہیں تھی. کبھی بھی یہ لسانیت پر مبنی جماعت نہیں تھی. اس پارٹی میں ہر فرقے کے لوگ ہیں، ہر خطے کے لوگ ہیں. تو جتنی ایک پاکستان میں رہتے ہوئے ایک پارٹی میں سمجھتا ہوں جمہوری ہو سکتی ہے، اتنی پی ٹی آئی ہے. اب یہ کہنا کہ یہ لبرل ڈیموکریٹس ہیں یا نہیں ہیں وہ ایک بعد کی بات ہے. پہلے آپ نے جمہوریت کے بنیادی تصور کو اس ملک میں رائج کرنا ہے. اس کے بعد ہم یہ بحث کریں گے کہ میں لیفٹسٹ ہوں، میں رائٹسٹ ہوں، میرے نظریات مانیٹرسٹ ہیں، اگر میں رائٹسٹ بھی ہوں، یا میں کوئی گرامشکین ہوں، میں کیا ہوں. یہ سب باتیں اپنی جگہ ہیں. یہ سب کتابیں ہم نے پڑھی ہوئی ہیں اور ہم پڑھتے ہیں اور بیٹھ کے ان پہ ہم بحث بھی کرتے ہیں اور شاعری بھی پڑھتے ہیں اور سب کچھ کرتے ہیں. لیکن اصل معاملہ یہ ہے کہ جب آپ کے سامنے ایک عمل ہے جو ناپسندیدہ ہے، جو غیر جمہوری ہے، جس میں عدالتوں کو بھی استعمال کیا جا رہا ہے، جس میں پاکستان کے آئینی اور عدالتی نظام پر حملہ ہے، ووٹ کو چرایا جا رہا ہے، ووٹ کو تبدیل کیا جا رہا ہے، لوگوں کو دھتکارا جا رہا ہے، اغوا کیا جا رہا ہے، مارا پیٹا جا رہا ہے، تو مجھے نہیں سمجھ آتی کہ کیسے اس سے انسان لا تعلق رہ سکتا ہے. آپ کی کچھ بھی ہو، آپ کی فکری سوچ، آپ کا نظریاتی پس منظر کچھ بھی ہو، لیکن جب آپ یہ دیکھتے ہیں کہ لوگ اغوا ہو رہے ہیں، وہ بلوچستان ہو یا وہ پنجاب ہو، لوگوں کو گمشدہ کیا جا رہا ہے، جھوٹے مقدمے بن رہے ہیں، جج جو ہیں وہ ایک خوف کے تحت فیصلے کر رہے ہیں، تو اس عمل میں آپ کو میں سمجھتا ہوں شامل ہونا پڑتا ہے. یا آپ اس کا حصہ بن جائیں، اس کے مستفید بن جائیں کہ ہاں مجھے بھی کچھ دے دو اس میں سے ٹکڑے، مجھے بھی کوئی عہدہ دے دو، میں اس کا حصہ بنتا ہوں اور اس کی تائید کرتا ہوں. یا آپ آنکھیں پھیریں، لیکن آنکھیں پھیرنا بھی میری نظر میں ایک طرح سے تائید کرنا ہے. ایک یہ کہہ دینا کہ میں تو دیکھیں نہ ادھر ہوں نہ ادھر ہوں، وہ ٹیسٹ اپروول ہی ہے آپ کا، آپ اس ظلم میں شامل ہو گئے. سر ایسے ایک فیلنگ آ رہی ہے کہ آپ پی ٹی آئی کو آلموسٹ ٹرانسینڈنٹلی ویو کر رہے ہیں. جس طرح آپ نے ایکچولی فنامنل کو ڈسکرائب کیا کہ جو پیپلز پارٹی کے اس کلیپس کے دوران اس ایک دہائی جو تھی، جب آپ کہہ رہے ہیں کہ جمہوری ایک پروسیس شروع ہو چکا ہوا تھا اور عوام کے اندر ایک ایپیٹائٹ ڈیولپ ہو گئی تھی ایک پرٹیکولر لیڈرشپ کے لیے، ایک پرٹیکولر پارٹی کے لیے، تو اس پروسیس کے ذریعے اس کو کرش کیا گیا. سملرلی آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک ہم سملر مومنٹ وٹنس کر رہے ہیں، آپ کا کیا کہنا ہے؟ اور پی ٹی آئی یہاں پہ ایز اے جماعت آپ اس کو کرٹیکل لینس سے ایز اے جماعت نہیں دیکھ رہے، وہ ٹرانسینڈ کر گئی اس چیز کو، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ جمہوری پروسیسز کا جیسے اس کی ریپرزنٹیشن یا فزیکل مینیفیسٹیشن بن گئی ہے، ڈیموکریٹک ایک ایپیٹائٹ کی وہ بن گئی ہے. اور آپ جیسے وہ آلموسٹ ایک وہ جو کالج بوائے والی فینٹیسی ہے کہ اگر میں اس وقت ہوتا تو تو کیا پی ٹی آئی کی مظلومی آپ کو کھینچی چلی جا رہی ہے کہ یار دیکھیں پی ٹی آئی
کے اوپر اگر ہم توجہ مرکوز کرتے ہیں نا تو ہم اصل مدعے کو پیچھے ڈال دیں. عوامی مظلوم اصل بات یہ نہیں ہے. آج پی ٹی آئی ہے, کل کوئی اور جماعت ہوگی, ماضی میں کوئی اور جماعت تھی, میں نے حوالہ بھی دے دیا پیپلز پارٹی کا. بات اس عمل کی ہے جو ہمارے ملک میں 80 سال سے 78 سالوں سے میں سمجھتا ہوں چل رہا ہے. ہم نے اس عمل میں کہاں کھڑے ہونا ہے, اس کا ساتھ دینا ہے یا اس کی مخالفت کرنی ہے. آج پی ٹی آئی ہے, کل کوئی اور جماعت. میں ایک واٹ اباؤٹزم نہیں کرنا چاہتا, بٹ آئی ایم کمپیلڈ ٹو ڈو سو بیکاز آئی نو آڈینس میں کوئی کامنٹس میں کر دے گا, اس سے پہلے میں آپ کا جواب لے لوں. واٹ اباؤٹزم یہ ہے کہ آپ نے ذکر کیا کہ سیاسی بناؤں پہ, لسانی بناؤں پہ یا کلچرل بناؤں پہ جبری گمشدگیاں ہو رہی ہیں, مارے پیٹے کی دی جا رہی ہیں, ٹارچر ہو رہا ہے. ایک واٹ اباؤٹزم ہے, بٹ مشرف دور میں بھی ہو رہا تھا, ذوالفقار صاحب کے دور میں ہوا, ملٹیپل ٹائمز جوڈیشری کو سول اور ہائبریڈائزڈ اور ڈائریکٹ ملٹری رجیمز نے ایکسپلائٹ کیا. تو آپ کے اندر یہ خواہش, آپ کو میں سنگل آؤٹ نہیں کر رہا, بٹ آپ ایز ان دی ایبسٹریکٹ میں کہہ رہا ہوں, یہ خواہش ہاؤ ڈز دس ڈیزائر ایک ون میں پیدا کیسے ہوتی ہے کہ یہ کوئی پرٹیکولر مومنٹ کیوں ہے کہ جہاں پہ آپ گیلونائز ہوئے کہ نہیں اب میں اس کی ایکٹیو پولیٹکس میں حصہ لینا چاہتا ہوں. مثال کے طور پر مشرف دور کے اندر thousands of people were abducted and sold off into whatever regime, like امریکہ کو دے دیے, کہیں اور ہو گئے, کوئی قتل ہو گئے, کہیں افغانستان میں چلے گئے. Why is it so unique? Do you think نہیں یونیک نہیں ہے, موٹیویشن ہے کہ پنجاب میں آپ ہیں, آپ لاہور میں, آپ کے جاننے والوں میں ہوا, آپ کے سوشل سرکل میں ہوا؟ نہیں, ایسی بات نہیں ہے, بالکل نہیں, ایسا بالکل نہیں ہے. دیکھیں دو باتیں ہیں, ایک تو یہ کہ آپ کی اپنی زندگی جو ہے وہ کہاں کھڑی ہے, آپ نے اس کو دیکھنا ہوتا ہے. کب آپ ایک سیاسی عمل کا حصہ بن سکتے ہیں. نہ میں جاگیردار ہوں, نہ میں کوئی وڈیرا ہوں, نہ میں کوئی مل اونر ہوں. تو ظاہر ہے اگر آپ نے اس عمل میں آنا ہے تو آپ کے پاس استطاعت ہونی چاہیے. تو ایک 20-21 سال کا بچہ جو ہے, لڑکا جو ہے, وہ بھی آ سکتا ہے, لیکن وہ ایک اور سطح پہ آئے گا. آپ اگر کچھ تجربہ حاصل کر کے, کچھ استطاعت حاصل کر کے آتے ہیں تو آپ ایک اور جگہ کھڑی ہوتی ہے. ایک تو یہ بات ہے. سب سے پہلے آپ سب کا بہت شکریہ ہمیں سبسکرائب کرنے کے لیے. جن دوستوں نے ہماری فیملی میں شامل ہوئے ہیں 3000 کی سبسکرپشن لے کے, کائنڈلی ہمیں واٹس ایپ کیا کریں تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ ہم نے کس گروپ میں ایڈ کرنا ہے. ویسے جو آپ سبسکرائب کر رہے ہیں اس کے لیے آپ کو 12 ویڈیوز ہر مہینے ملیں گی جو پرائیویٹ ویڈیوز ہوگی, یعنی کہ وہ کانٹینٹ کسی نے نہ پہلے دیکھا ہوگا, نہ وہ کبھی کسی مین چینل پہ اپلوڈ ہوگا. وہ صرف آپ کے کنزمپشن کے لیے ہوگا جو 3000 کی سبسکرپشن پے کر رہے ہیں. اب وہ کانٹینٹ ہوگا کیا, اس میں آپ کو لائف سٹوریز پتہ چلیں گی, کچھ فلسافیکل آئیڈیاز ڈسکس ہوں گے, کچھ پرٹیکولر انسیڈنٹس ہوتے ہیں جس کی وجہ سے چینلز ڈیمونیٹائز ہو جاتے ہیں, وہ گریٹ ڈیٹیل میں ڈسکس ہوں گے. کچھ آپ کے ساتھ کانٹینٹ شیئر کیا جائے گا جو اویلیبل نہیں ہے عام پبلک کو, اور جو پبلکلی اس طرح شیئر بھی نہیں ہو سکتا. موسٹلی چیزیں ایجوکیشن ریلیٹڈ ہوں گی, ہر چیز کا کوئی لیسن ہوگا پیچھے, لیکن زیادہ سے زیادہ اس کو آپ سبسکرائب کریں تاکہ آپ ہمارے کام کو سپورٹ کر سکیں. تو پلیز ہمیں سبسکرائب کریں, 3000 روپیز بھیجیں, واٹس ایپ کریں اور ایون فیملی کا حصہ بنیں. تھینک یو. دوسری بات شاید یہ ہے کہ میری اپنی ذات کی حد تک تو میں ہمیشہ مشغول تھا, چاہے وہ لائرز موومنٹ ہو, ڈاکٹر مبشر حسن کا مقدمہ میں نے لڑا, اصغر خان کا مقدمہ میں نے لڑا. تو میری زندگی کا کوئی دور ایسا نہیں ہے. اسکول میں بھی اگر چلے جائیں, ایچسن کالج میں جو مجھے اسکول لیونگ کی تقریر کرنے کو کہا گیا اپنی جماعت کی جانب سے, ضیاء کا دور تھا, اور ایک تقریر لکھی ہوئی مجھے دی گئی جس میں تعریفیں تھیں انتظامیہ کی اور اس دور کی. اس کو پھاڑا میں نے اسٹیج پہ کھڑے ہو کر, اور ایجوکیشن منسٹر جو ہمارے سامنے بیٹھے تھے ان کو میں نے کہا کہ اس دور میں ایک عورتوں پہ جبر کے حوالے سے بہت بات ہو رہی تھی کہ عورتوں کو کس طرح ایک طرح سے معطوب بنایا جا رہا ہے, وہ مختلف قوانین تھے. تو آخری جملہ میری تقریر کا یہ تھا, کچل ڈالو حوا کی ان بیٹیوں کو, قصور ان کا یہ ہے انہوں نے تمہیں جنم دیا. تو اس لیے دیکھیں زندگی کے مختلف ادوار میں مزاحمت کے پیرائے مختلف ہوتے ہیں. آپ کیا کر سکتے ہیں, کہاں آپ اپنی وکالتی زندگی میں آپ کہاں کھڑے تھے. میری وکالتی زندگی پوری کی پوری میں سمجھتا ہوں اس مزاحمت کے حوالے سے بسر ہوئی. آپ نے ذکر کیا ایون ان ہائی اسکول اے لیولس کے اینڈ پہ, ایٹ دی اینڈ آف ایچسن آپ نے خواتین سے متعلق ایک ایکٹیویزم کا ایک وہ جیسے آپ کی اولڈر ایج کے اندر آج جب آپ ایک جماعت کے ترجمان بن چکے ہیں ایک طرح سے, اور ایک لیڈرشپ میں ہیں اس کی, ہاؤ ڈڈ یو فیل جب مثال طور پہ, آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ریفرنس اے پرٹیکولر انٹرویو, بٹ ایک پرٹیکولر انٹرویو میں آپ کو عمران خان صاحب کی کسی اسٹیٹمنٹ کی بنا پہ کہا گیا کہ یار یہ چونکہ ایک انٹرنلائز مسوجنی ہے
تو یہ ٹاپ ڈاؤن پی ٹی آئی کے اندر ہے. یہ پی ٹی آئی میں نہیں ہے, ہمارے پورے معاشرے میں. دیکھیے وہ ہے, وہ ایک ایسا جملہ تھا, وہ ہم میں سے کوئی بھی ادا کر سکتا تھا. بعد میں اس کی وضاحت بھی کر دی انہوں نے. خان صاحب کی پوری اپنی زندگی, ان کی سیاست, ان کی بہنوں کا وجود, ان کا پارٹی میں عمل دخل, خواتین کا پارٹی میں عمل دخل, وہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ کسی صورت بھی خواتین کو پیچھے نہیں رکھنا چاہتے کسی بھی عمل سے, وہ سیاسی عمل ہو, وہ معاشی عمل ہو. تو یہ بالکل ایک غلط بات تھی. ٹھیک ہے, ایک وہ جملہ ہوا, اس کو بعد میں انہوں نے اس کی وضاحت بھی کر دی. وہ آپ میں کوئی بھی ایسی بات کر سکتے تھے, اس لیے اس کو میں نہیں کہتا کہ یہ کوئی پی ٹی آئی کا کوئی نظریاتی موقف ہے. وہ ہرگز پی ٹی آئی کا کوئی نظریاتی موقف نہیں تھا. آپ نے اشارہ کیا کہ لوگ اس وقت یا بینیفیشری بن سکتے ہیں اس نظام کا, یا آنکھیں پھیر سکتے ہیں, یا مزاحمت کا راستہ اختیار کر رہے ہیں. میں زیوم کر رہا ہوں آپ نے اوبیسلی مزاحمت کا راستہ اختیار کیا. آپ کو لگتا ہے کہ تھوڑی بہت ایک نیٹ پکنگ کی جاتی ہے لبرل طبقے سے, خاص طور پہ سینٹر لیفٹ سے, جس کو ہم اگین اسپیکٹرم ہمارے ہاں بالکل جیسے ایک آربیٹری سی بات ہے, بٹ چلیے ہم ان کو لبرل طبقہ کہہ لیتے ہیں, کہ وہ پی ٹی آئی پہ اور عمران خان صاحب پہ اور پھر آپ کے بھی پولیٹیکل کریئر پہ وہ ایک نیٹ پکنگ کریں گے اباؤٹ سیکس اینڈ جینڈر نارمز یا کوئی اور سبجیکٹ یا کوئی اور. دیکھیے سب چیزیں ہیں نا, کرتے ہیں, بالکل کرتے ہیں. اور سب کانشیس کی جیسے جسٹیفیکیشن ہے آف دیکھیے میں ان کو یہی کہتا ہوں, دیکھو تم نے کرنا تو کچھ ہے نہیں. تم لیفٹ ہو, بیٹھ کے تم ہر 2-4-6 مہینے کے بعد کوئی ایک آپ ایڈ لکھ دو گے, اس میں 4 دفعہ گرامشکی کا ذکر کر دو گے, اور تم سمجھتے ہو تم نے یہ لیفٹ کا جھنڈا اٹھایا ہوا ہے اور تم لیفٹ کی سیاست کر رہے ہو. کچھ بھی نہیں ہو رہا. ہمارے ملک میں ایک بالکل ناپید قسم کا لیفٹ ہے جو پتہ نہیں کہاں بیٹھتا ہے. اب تو کوئی کافی شاپ اور ٹی شاپ بھی نہیں ہے. تو وہ اپنے تصور میں اپنے آپ کو لیفٹ سمجھتے ہیں. ان کی حقیقی زندگی سے اگر ہم کوئی لیفٹزم ڈھونڈنا چاہیں تو نہیں ہے. اگر لوگوں پہ کو مار پڑتی ہے, کوئی اغوا ہوتا ہے, تو کہاں وہ جا کے کھڑے ہوتے ہیں, کہاں وہ اس کا ساتھ دیتے ہیں. ساتھ دینے والے تو پھر ہم ہی رہ جاتے ہیں. اس لیے میں اس حوالے سے افسردہ بھی ہوں, لیکن اب مجھے کچھ تبدیلی نظر آ رہی ہے کہ لوگ اپنے اس خوف کے کا جو خول تھا اس سے شاید باہر نکلنے کو تیار ہیں. دیکھیں یہ ہمارے ہاں ایک ایلیٹ انٹلیکچوئل جو ایک کیٹیگری ہے, وہ ایک بہت ہی بیچارہ خوفزدہ سا ایک شخص ہوا کرتا ہے. وہ کچھ کتابیں وغیرہ پڑھ چکا ہوتا ہے, کوئی ایک ڈگری بھی اس نے حاصل کر لی ہوتی ہے, وہ مارکس کی بات بھی کر سکتا ہے, وہ نیو لبرل ایجنڈے کی تنقید بھی کر سکتا ہے, واشنگٹن کنسنسس کے خلاف بھی بول سکتا ہے, وہ آئندہ کی جو آنے والا وقت ہے اس کے بارے میں بھی آپ کو کچھ پتہ کہے گا کہ یہ 4th انڈسٹریل ریولوشن ہے, روبوٹکس اور اے آئی, یہ سب باتیں وہ کرے گا. لیکن اس کا حقیقی زندگی سے کیا تعلق ہے؟ کیا باہر نکل کر وہ ایک مظلوم شخص جو اغوا شدہ ہے, جو گم شدہ ہے, اس کے لیے کچھ کرتا ہے؟ کیا وہ نظام کو تبدیل کرنے کی کوئی کوشش کر رہا ہے؟ نہیں. اس کا جواب یہ ہے کہ کسی ڈرائنگ روم میں وہ بیٹھتا ہے, کسی کشن کو گرماتا ہے, گرامشکی کا ذکر کرتا ہے اور سو جاتا ہے. سر آپ چونکہ وکیل ہیں اور لفاظی کیونکہ آپ کا پروفیشن رہا ہے, اور بتایا جا رہا, آپ نے خود بھی بتا دیا کہ آپ اسکول کے زمانے سے یعنی اس پہ ایک مہارت آپ پاس ہے. لیکن سر یہ آپ نے ایک بڑا اچھے طریقے سے سائڈ اسٹیپ کر دیا پی ٹی آئی کی مس گیونگس کو جب وہ پاور کے اندر تھے. آپ نے اس کو ٹرانسینڈنٹل بنا دیا, آپ نے اس کو کہا کہ ایبسٹریکٹ میں ہے وہ, اور ہم اب اٹس بیونڈ پی ٹی آئی اور عمران خان, ہم عوام کی بات کر رہے ہیں. اٹس اے گڈ نیریٹو سیاست کرنے کے لیے. بٹ جب پی ٹی آئی ایکچولی پاور کے اندر تھی, دا کائنڈ آف کریک ڈاؤنز میڈیا کے اوپر وہ کر رہے تھے, دا کائنڈ آف فار ایگزامپل اگر یہی بلوچ اپوزیشن جو تھی تو مریم نواز صاحبہ ان کے پاس بیٹھی ہوتی تھی. امیجلی اب یہ امیجز اگین وہ 4th انڈسٹریل ریولوشن کی بات کریں, تصاویر جاتی نہیں ہیں. ہزارہ کمیونٹی میں جب شہادتیں ہوئی تھیں تو عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ آئی ول ناٹ بی بلیک میلڈ بائی مطلب ان میتوں سے. لیکن آج وہی ایکو سسٹم جو پی ٹی آئی کا جرنلسٹ کا ہے, ایکیڈیمکس کا, پبلک انٹلیکچوئلس کا ہے, پولیٹیشینس کا ہے, وہ بات کرے گا. ابھی جو تیرا ویلی میں انسیڈنٹ ہوا ہے وہ بات کرے گا. اسلام آباد میں جو بلوچ سٹ ان ہو رہا ہے, چھوٹے پروٹیسٹ ہیں یہ. جی نہیں بالکل, اور یہ اہم پروٹیسٹ. سر میں سمجھتا ہوں جماعتوں میں ارتقاء ہوتا ہے, ایوولوشن ہوتی ہے, اور کسی بھی جماعت کو ہمارے ہاں ایوالو نہیں کرنے دیا جاتا. اس کو ایک دم کوشش کی جاتی ہے کہ ختم کر دیا جائے. تو میری نظر میں پی ٹی آئی ایک ارتقاء کے عمل سے گزر رہی ہے. وہ دور جو تھا ایک دور تھا جس میں 1 پیج قسم کی حکومت تھی. اب میں سمجھتا ہوں بہت سے لوگ پی ٹی آئی میں جب اس جانب دیکھتے ہیں بشمول عمران خان صاحب کے, تو وہ نظر ثانی کرنے کو تیار ہیں. اس لیے اگر ہم اس جماعت کو قائم رہنے دیتے ہیں, آرگینکلی اس کو چلنے دیتے ہیں, تو اس کے اندر ضرور ارتقاء ہوگا. میرے جیسے لوگ اگر آئیں گے, کچھ وہ بات کریں گے. آپ کو ماننا تو پڑے گا یہ ارتقاء انآرگینکلی انسپائر ہوا ہے.
ایکسٹرنل نہیں دیکھیں یہ ایک طرح سے ہمارا تو آرگینک ایکو سسٹم یہی ہے نا کہ ایک حملہ ہوتا ہے اور اس کے بعد ہم جو ہیں محسوس کرتے ہیں کہ جو پچھلے رویے تھے وہ صحیح تھے یا نہیں تھے صحیح. کیا وجہ سر آپ نے نون لیگ کی ساری کیڈر کو قریب سے دیکھا ہوا ہے ایز اے سینئر لائر, ایز اے پرسن, ویری امپورٹنٹ پرسن ان پاکستانی اینڈ اسپیشلی لاہور کی سول سوسائٹی میں, آپ نے پیپلز پارٹی کی ٹاپ لیڈرشپ کو دیکھا ہوا ہے قریب سے, کیڈر کو, یہ ارتقا ان دونوں نہیں مجھے نظر آتا ان میں, مجھے بالکل نہیں ہو پایا. دیکھیں وہ میری نظر میں عرض کرتا ہوں بالکل پروفیشنل میں ووٹ کو عزت دو دیکھ رہا تھا اور ختم ہو گیا, وہ دھڑام سے وہ سب گر گئی. دیکھیں وہ جماعتیں میری نظر میں ہیں ہی نہیں. دیکھیں اگر میں نے سیاست میں آنا ہوتا تو میں بہت پہلے آ سکتا پیپلز پارٹی کے ذریعے سے. پیپلز پارٹی مجھے نہیں ٹھیک لگی, بہت سالوں سے ٹھیک نہیں لگی, اگرچہ مواقع تھے. اسی طرح نون لیگ میں بھی اگر میں آنا چاہتا تو بہت پہلے آ سکتا تھا. لیکن صحیح بات یہ ہے کہ مجھے ان دونوں جماعتوں کو دیکھ کر کوئی ذرا سی بھی سیاست کی جانب آنے کے لیے کوئی آپ کیا کہیے کہ راغب ہونے کی کوئی ترغیب نہیں ملی کبھی آؤ, کیونکہ میری نظر میں یہ جماعتیں ہیں ہی نہیں. در حقیقت یہ ہوا یہ ہے بدقسمتی سے, پیپلز پارٹی ضرور ایک جماعت تھی اور بن سکتی تھی, اس میں ارتقا ہو سکتا تھا, لیکن اس کو توڑ پھوڑ کر ایک فرد اور ایک خاندان کے گرد ایک ملغوبہ بنا دیا گیا. یہ کنگلومریٹس ہیں, بہت سارے لوگ جو ہیں ان کے مفادات جو ہیں وہ ان خاندانوں کے ساتھ جڑ گئے ہیں اور دہائیوں سے جڑے ہوئے ہیں. سندھ میں آپ جائیں تو آپ کو لوگ بتاتے ہیں کہ کس کے کھیتوں کو پانی ملتا ہے, کس کے کھیتوں کو پانی نہیں ملتا. آپ مخالفت کرو گے تو آپ کا پانی رک جائے گا. تو وہاں تو سیاست پانی کے گرد چلتی ہے. اسی طرح پنجاب میں اگر آپ دیکھیں 30-40 سال سے جو چند لوگ ارد گرد اکٹھے ہوئے ہیں ان کا اتنا ایک ربط پیدا ہو گیا ہے اور اتنا ایک وہ آپ کہہ لیجئے ایک تعلق ہے کہ وہ ہٹ نہیں سکتے. تو اٹ از لائک اے باس, ایک کنگلومریٹ ہے جس کا ایک باس ہے, اس کے ارد گرد بہت سارے سیارے ہیں جو گھومتے ہیں. اس میں کوئی نظریہ نہیں ہے, اس میں کوئی فکر اور کوئی سوچ نہیں ہے. پی ٹی آئی میں جو چیز مجھے نظر آئی بالخصوص اپریل 2022 کے بعد کہ جو الیکٹیبلز تھے وہ اس سے باہر نکل گئے. یہ بہت ہی ایک اچھی بات ہوئی. یہ ایک ایسی جماعت بن گئی کہ اس میں جتنے بھی وہ گرینڈیز تھے آپ کہہ لیجئے, جو الیکٹیبلز تھے, جو دولت مند تھے, کوئی جاگیردار تھا, کوئی بڑا سرمایہ کار تھا, سرمایہ دار تھا, وہ نکل گئے باہر. ان میں سے ایک سی ایم خیبر بھی بن گئے سر. نہیں وہ بڑا سرمایہ دار سرمایہ کار نہیں ہے, اس طرح نہیں ہے. تو تھے سارٹ آف سر, نہیں اس لیول کے نہیں ہیں. اگر آپ ٹھیک سے دیکھیں نا کے پی میں تو اس طرح کے کوئی بڑے جاگیردار کبھی بھی نہیں تھے, اس لیے وہ اس طرح کی صورتحال نہیں تھی. اس وقت پی ٹی آئی انٹرنلی ایک بہت ہی میں کہوں گا ایک فلیٹ جماعت ہے. ایک ریوالونگ ڈور بن گیا پی ٹی آئی کا, جہاں پہ ون ڈے یو ویک اپ تو آپ کو پتہ لگتا ہے کہ شیر افضل مروت جو ہیں ہی از آر مین ان دا فیلڈ, ان کی ٹک ٹاکس بن رہی ہیں, ان کی ویڈیوز بن رہی ہیں, دا کراؤڈ از گوئنگ. وہ ایک اور بات ہے, لیکن وہ دوسری بات ہے. ریوالونگ ڈور پالیسی جو پی ٹی آئی نے اختیار کیا ہے ایوری بڈی اینڈ اینی بڈی از ایکسپینڈیبل. نہیں ایسے نہیں ہے, ایسے نہیں ہے. نہیں بہت لوگ ہیں جو 30 سال سے ہیں, 96 سے ہیں, 97 سے ہیں, ایسا نہیں. لیکن کچھ لوگ تو خود آتے جاتے ہیں نا, پبلک فیسز کی بات کر رہا ہوں. نہیں وہ تو کوئی آتا ہے بندہ, کبھی ہو جاتا ہے, پھر وہ کسی وجہ سے چلا جاتا ہے, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. جو جماعت ہے اگر اس نے واقعتاً ایک مستحکم جماعت بننا ہے, اس وقت عمران خان صاحب کے وجود کے ارد گرد کھڑی ہے جماعت ہے, اس کے اندر اگر واقعتاً ہم یہ خیالات جو ہیں ان کو مستحکم کر دیں, عوام دوستی, غریب پروری, جو صحت کارڈ کے پیچھے جو نظریہ تھا, اس طرح کی باتیں اگر ہوں, ایک یہ واقعتاً سوشل ڈیموکریٹک جماعت بن جائے, جو میں سمجھتا ہوں بننے کی سکت رکھتی ہے پی ٹی آئی, تو پھر یہ ایک بہت بڑا تحفہ ہے پاکستان کے لیے. اس نے پاکستان کے سب صوبوں کو اکٹھا کیا ہوا ہے, تمام نسلوں کو, تمام فرقوں کو. آپ دیکھیے علامہ ناصر عباس جو مجلس وحدت المسلمین کے سربراہ ہیں, وہ سنی اتحاد کونسل کے ووٹوں سے سینیٹر الیکٹ ہوتے ہیں. یہ ایک عجوبہ ہے نا, اور ایک بہت خوبصورت بات ہوئی ہے پاکستان کی تاریخ میں کہ پی ٹی آئی کے وجود میں بلوچ بھی ہیں, پختون بھی ہیں, پنجابی بھی ہیں, سندھی ہیں. دیکھیں کراچی شہر سے اردو سپیکنگ آپ کہہ لیجئے 21 میں سے 20 سیٹیں ہم نے 2024 میں جیتی, ہم جانتے ہیں. میں 3 دن ابھی اندرون سندھ رہ کر آیا ہوں, اب بھیل کوہلی کمیونٹیز کے ایک اجتماع میں گیا, وہاں جو گفتگو میں نے سنی ان کی زبانی وڈیروں کے خلاف, وہ بھی عمران خان کی جانب دیکھتے ہیں. تو عمران خان ایک عام آدمی کی شکل میں نمودار ہوا ہے, جو جاگیردار نہیں, وڈیرا نہیں. لوگ سمجھتے ہیں کہ عام آدمی کا دکھ سمجھتا ہے, درد سمجھتا ہے, اس کی اپنی ذات ایک طرف, لیکن جس چیز کو وہ سمبلائز کر رہا ہے وہ انتہائی طاقتور ہے. آپ کو سمجھنا پڑے گا کہ اتنی بڑی تعداد میں پاکستانی کیوں اس کی جانب راغب ہوئے ہیں. یہ کوئی ایسا نہیں ہے لوگ بیوقوفانہ باتیں کرتے ہیں, یہ ایک
سحر ہے کچھ نہیں ہے. لوگ پاگل نہیں ہیں. جو آج کا نوجوان ہے جس کے ہاتھ میں اسمارٹ فون ہے, جس نے کچھ تعلیم بھی حاصل کی ہوئی ہے, وہ سوچتا ہے, وہ سمجھتا ہے, وہ شعور رکھتا ہے. وہ کیوں عمران خان کی جانب متوجہ ہوا؟ کیا ہوا کہ وہ مینیفیسٹیشن بن چکے ہیں جمہوری دیکھیے, ایک وہ بالکل مینیفیسٹیشن بن چکے ہوئے ہیں. ایگریگور نہیں ہوتا آپ کی ساری وہ, دیکھیں ایک جو آپ کی خواہشات, تصورات, امنگیں جو کبھی پوری نہیں ہوئیں, ان کا ایک شخص محور بن جاتا ہے. اگر آپ اس کو تھوڑا سا تھیوریٹیکل پولیٹیکل سائنس کی طرف جانا چاہیں تو شانٹل موف ایک مفکر ہیں, پولیٹیکل سائنٹسٹ فرینچ. ان کا ایک نظریہ ہے کانشیسنیس آف لیک کا. وہ یہ کہتی ہیں کہ ان دی پوسٹ آپ کہہ لیجئے کولڈ وار ایرا, جب کمیونزم جو ہے اس طرح سے ایک وائبل الٹرنیٹیو نہیں رہا. دیکھیں اب جو لیفٹ کے بھی لوگ ہیں وہ کوئی اسٹالنسٹ کمیونزم کی بات تو نہیں کر رہے ہیں نا. وہ تو نہیں کہہ رہے کہ ریاست جو ہے وہ قبضہ کر لے, تمام جو ذرائع ہیں پیداوار کے اور انڈسٹری کو ریاست چلائے, جو ایک تصور تھا کمیونزم کا. اسی لیے لیفٹ کے لیے ایک مشکل ہے کہ لیفٹ کے پاس اب کوئی واضح معاشی منصوبہ نہیں ہے. اب بات یہی ہوتی ہے جب ہم معیشت کی بات کرتے ہیں کہ بھئی ٹیکس زیادہ کرنا ہے کہ کم کرنا ہے, صحت جو ہے وہ مارکیٹ کے ذریعے دی جائے گی یا وہ ریاست دے گی, تعلیم جو ہے وہ مارکیٹ بیسڈ ہوگی یا ریاست دے گی. تو یہ چیزیں ہیں جو ایک اسپیکٹرم پہ بہت دور نہیں ہیں ایک دوسرے سے. جو سینٹر لیفٹ ہے یا جو سینٹر رائٹ ہے ان کے درمیان کوئی بہت زیادہ فاصلہ نہیں رہ گیا معاشی جہاں تک معاملات کا تعلق ہے. لیفٹ اب زیادہ تر ایک طرح سے آپ سمجھ لیجئے سماجی اور ثقافتی جو معاملات ہیں یا جو جینڈر بیسڈ معاملات ہیں ان کے حوالے سے اب لیفٹ اور رائٹ کی تفریق بڑھ چکی ہے. وہ ریسزم ہو, مغرب میں اگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کون لیفٹ ہے کون رائٹ ہے, زینوفوبیا ہوا, کون امیگریشن کے حق میں ہے کون امیگریشن کے خلاف ہے. اب یہ چیزیں آپ دیکھیں ہمارے لیے ڈائریکٹلی ریلیونٹ نہیں ہیں. ظاہر ہے جینڈر رائٹس تو ہیں, لیکن وہ باقی بہت بڑا جو ایجنڈا مغربی لیفٹ کا ہے وہ ہمارے ماحول میں ریلیونٹ نہیں ہے. ہمارے ماحول میں کیا چیز ریلیونٹ ہے؟ ہمارے ماحول میں ریلیونٹ ہے کہ قانون ہو, قانون کی پاسداری ہو, عزت نفس ہو. پی ٹی آئی کی پالیٹکس کے اندر اس وقت معذرت کے ساتھ کہ بہت زیادہ مغربی لیفٹ کی آئیڈیلز کو پرابلمٹائز کر کے پاکستان میں لوکلائز کیا جا رہا ہے. مثلا جو لسانی یا قومی بنیادوں پہ سیاست ہے جو مغربی لیفٹ کرتی ہے صرف عام لوگوں کے درمیان یعنی بلیکس اور وائٹس کے درمیان یا امیگرنٹ پاپولیشن کے درمیان, اسی طرح کے ڈیبیٹ فریم ورکس اور لینگویج فریم ورکس آن لائن پی ٹی آئی کی آئی ٹی سیل سے, ان کی پروپیگنڈا سے. کیسے مثال دیں مجھے؟ مثلاً بلوچ لسانیت کو اور پشتون لسانیت کو یا پشتون قومیت کو ایک بیس تو بنایا جا رہا ہے. نہیں یعنی پی ٹی آئی کی ریٹرک کے اندر ایک پنجابیت کو پٹ ڈاؤن کرنا اور ایز اے سینٹرلائزڈ اینیمی آئی تھنک رہا ہے سر. نہیں بالکل. فار ایگزامپل لائک اگر اسٹارٹ میں پی ٹی آئی کی سپورٹ بیس اور خاص طور پہ جو ریٹرک آن لائن ان میں فلوٹ کرتا تھا اس میں بہت ایک سینٹرل تھیم ہوتا تھا وہ پنجابی تو کچھ نہیں کریں گے. یہ نہیں کیسی بات کر رہے ہیں؟ دیکھیں پی ٹی آئی کی سب سے بڑی جو سپورٹ بیس ہے وہ پنجاب ہے. آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ نہیں ایسا نہیں ہے. اور پنجابیت ایزی پنچنگ بیگ بھی تو ہے. نہیں آئی تھنک پنجابی لائک فار ایگزامپل آئی تھنک کافی آبویس ہے. اگین فورتھ انڈسٹریل ریولوشن اور میں تھوڑی سی آپ میں ود آل آف یور ایکسپیرینس ایک سبقت ہے کہ آئی ایم ڈیجیٹلی نیٹو. لائک اف یو گو لک ایٹ اینی آن لائن پلیٹ فارم سوشل میڈیا کا اور اینی ویئر, the نیگیٹو کامنٹس جو آئیں گے پی ٹی آئی کی طرف سے, پی ٹی آئی کے سپورٹرس کی طرف سے, they will always be centered around یہ پنجابی آرمی ہے, اسٹیٹ پنجابی ہے, پنجاب پنچنگ بیگ ہے. not to say کہ میں اس سے متاثر ہوتا ہوں پنجابی. نہیں خیر آپ نے ایک بات کی ہے تو میں جواب دوں گا, لیکن میرے لیے بات باعث حیرت ہے. دیکھیں ایسا نہیں ہے. پی ٹی آئی کی سیاست بالکل بھی کوئی اینٹی پنجاب تو ہو ہی نہیں سکتی. پی ٹی آئی کی سپورٹ بیس ہے ہی پنجاب. دیکھیں جتنے ووٹ پی ٹی آئی پنجاب میں لیتی ہے, پنجاب کے ہر ضلع میں لیتی ہے, وہ کہیں بھی اور شاید نہیں لیتی. کے پی میں ظاہر ہے لیتی ہے, لیکن کے پی ایک چھوٹا صوبہ ہے, پنجاب بڑا صوبہ ہے. پنجاب کی ایک اوور ویلمنگ ہمارے نظام میں ایک وزن ہے, ایک میجورٹی ہے. تو بالکل یہ ایک ناممکن سی بات ہے. دیکھیں ہوتا یہی ہے اکثر, اب آپ ہیں ڈیجیٹل نیٹو, کہ ہو سکتا ہے دیکھیں ہو سکتا ہے کہ کچھ چیزیں ایگزیجریٹ ہو جاتی ہوں, ایکو چیمبرز بن جاتے ہوں. ظاہر ہے بہت پختون ووٹر ہے ہماری حکومت ہے خیبر پختونخوا میں, اسی طرح بلوچستان میں بہت نوجوان لوگ جو ہیں ہمارے ساتھ ہیں, تو ان کی گفتگو ہو سکتی ہے. لیکن یہ کسی صورت بھی پی ٹی آئی کا بیانیہ نہیں ہے کہ پنجاب کو معطوف کیا جائے. یہ ایک بیوقوفانہ بات ہوگی.
تو یہ تو بالکل نہیں ہے. اس لیے میں پھر عرض کروں آن لائن ریٹرک کی حد تک آئی تھنک وہ ایگزیجریٹ ہو جاتا ہے. یہ بالکل پی ٹی آئی کی سیاست نہیں ہے کہیں بھی کسی سطح پہ. پاپولر نوشن جو اگین آپ کہیں گے ایگزیجریٹ ہو جاتا ہے دیٹ پی ٹی آئی کے اندر گروپنگز ہیں, انڈیویجول پلیئرز ہیں, اور ایک اسکیٹرڈ فارم کے اندر پی ٹی آئی آلموسٹ, میں نے اپنے کالیگ کے ساتھ جوک کیا تھا کہ پی ٹی آئی آلموسٹ ایک انسرجنسی کی طرح آپریٹ کر رہی ہے. جیسے دیکھیے وہ درست ہے کسی حد تک. میں عرض کروں دیکھیں جب مین لیڈر پارٹی کا موجود نہ ہو تو اس میں ظاہر ہے کچھ نہ کچھ گفتگو ہوگی, مکالمے ہوں گے, تفرقہ بھی نظر آئے گا, لیکن ایسی بات نہیں ہے. سینٹرل اتھارٹی پارٹی کی جو ہے وہ عمران خان صاحب ہی ہیں, اور جیل سے بھی ان کا جو وجود ہے, ان کی جو گفتگو ہے وہ الٹیمیٹلی وہ اثر کرتی ہے. لیکن ان کی چونکہ فزیکل پریزنس نہیں ہے روزمرہ کی بنیاد پر, تو اس میں بالکل گفتگو ہو جاتی ہے. لیکن پارٹی کو اگر آپ یہ کہیں کہ اس کے اندر کوئی دھڑے ہیں, دھڑے بالکل نہیں ہیں. وہ مختلف لوگوں کے درمیان مکالمے ہو جاتے ہیں لیکن دھڑے کو نہیں. 3 پاپولر گروپس جو لوگوں کے عام تصور میں ہوتے ہیں, ایک سب سے انکانسیکوینشل گروپ ہے بٹ ان ٹرمز آف نمبرز یا ان ٹرمز آف ریٹرک بہت پاپولر ہے, وہ اوورسیز گروپ اس کو کہتے ہیں. ایک گروپ ہے جس کو ہم بشرا صاحبہ کا گروپ کہتے ہیں, اور ایک گروپ پاپولر آپ نے اس میں لینگویج میں گنڈا پور صاحب اور خیبر والا گروپ ہے. آر دیز ریئل اینڈ ٹینجیبل ٹو یو؟ آپ کو لگتا ہے اکراس پارٹی لائنز کمیونیکیشنز کلیئر ہیں؟ بالکل ایسے نہیں ہے, بالکل غلط ہے. اگر کوئی یہ تصور قائم کر رہا ہے کہ کوئی 3 گروپس ہیں جو آپس میں کوئی برسر پیکار ہیں تو بالکل غلط. پی ٹی آئی میں ایک ٹینڈنسی انہوں نے شو کی ہے بنسبت باقی پارٹیز کے, لیکن باقی پارٹیز بھی بے لوس محبت کرتی ہیں جب آپ ان کے ہوتے ہیں, اور جب وقت آتا ہے تو پھر وہ بتاتی ہیں کہ آپ کبھی بھی ٹھیک نہیں تھے. اور وہ بٹ پی ٹی آئی میں جو ریوالونگ ڈور والی پالیسی جو میں نے ذکر کیا تھا, آئی ڈونٹ نو اف اٹس این ایکچولائز پالیسی, بٹ بظاہر نظر ہی آتا ہے ہمیں عام ووٹر کو کہ پی ٹی آئی کے اندر یہ بھی ہے کہ پی ٹی آئی بلڈ اپ کرتا ہے ہیروز کو, بلڈ اپ کرتا ہے فگرز اینڈ گروپس کو, اینڈ دین equally as easily it is willing to let them go, which is fine for a private corporation maybe, but پی ٹی آئی کے اندر ایک ٹینڈنسی, اور یہ ایک آؤٹ سائڈ ویو ہے کہ پی ٹی آئی ایٹ دس پوائنٹ آپ کی انسسٹنس ہے کہ وہ ایک جماعت بن جائے اور اس میں ارتقاء ہو جائے. لگتا تو یہ کہ عمران خان صاحب بھی پی ٹی آئی ہیں. نہیں دیکھیں اس وقت ظاہر ہے عمران خان کا وجود اتنا ایک بڑا وجود ہے, اتنا مستحکم وجود ہے کہ وہ ہیں پی ٹی آئی, اور پی ٹی آئی انہی کے گرد کھڑی ایک جماعت ہے. لیکن میں اس خواہش کا اظہار کر رہا ہوں, اور میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی میں وہ تمام ممکنات ہیں جو اس کو ایک مستقل جماعت کی شکل دے سکتے ہیں, ایک مستقل لبرل ڈیموکریٹک جماعت. لبرل کا چلے لفظ نہیں استعمال کرتے, لوگ ناراض ہو جاتے ہیں, لیکن لبرل کیا ہے؟ دیکھیں لبرل یہی ہے نا کہ آپ قانون کی حکمرانی چاہیں, آپ یہ چاہیں کہ عورت اور مرد کے درمیان کوئی بہت تفریق نہ ہو, کوئی تفریق نہ ہو بلکہ عزت نفس ہو ہر ایک کی. آپ یہ چاہیں کہ غریب پرور ہو ریاست تعلیم بھی دے, ریاست صحت بھی دے. تو ان چیزوں کو اگر کوئی لبرل کہتا ہے تو لبرل کہے. پی ٹی آئی بالکل ایک میں کہوں گا سوشل ڈیموکریٹک جماعت ہے. اس کے تمام نظریات جو ہیں. دس از دا پالیٹکس آف آل پاکستانی پولیٹیکل پارٹیز ایز ویل ایز دا اسٹیٹ. تھوڑے بہت آسٹیرٹی میجرز, تھوڑے بہت پبلک اسپینڈنگ کر لی, آئی ایم ایف اور ایکسٹرنل لینڈنگ انسٹیٹیوشن سے آپ نے لینڈنگ کرنی ہے. ڈومیسٹک پالیسی اور پولیسنگ کے اندر مور لیس سب سیم ہے. 19-20 کے حساب سے ہم سوشل میڈیا اور ڈیجیٹل اور پرنٹ میڈیا کے اندر فریڈمز الاؤ کریں گے. تو پی ٹی آئی ایسا ریڈیکلی ڈفرینٹ مانگ کیا رہی ہے کہ جس کے لیے اتنا بڑا جتن؟ نہیں دیکھیں یہ جو آپ نے بات کی عوامی حاکمیت ان دی ایبسٹریکٹ, لائک از اٹ اے ڈیمانڈ فار کہ ہم اب ٹوٹلی انٹرنیشنلی مانیٹری رجیم سے ہٹ کے, ہم لبرل اکنامک سے ہٹ کے ہم ایک ریڈیکل نہیں ایسا کچھ نہیں, یا ہمارے سوشل جسٹس کے کانسیپٹ جو ہیں وہ بہت بڑا ڈپارچر ہے پاکستان کے نظام سے. پی ٹی آئی اگر صرف لائک بیٹر, نہیں میں عرض کرتا ہوں, اف اٹس جسٹ بیٹر مینجمنٹ تو پھر مطلب نہیں مینجمنٹ نہیں. دیکھیں میں عرض کرتا ہوں میں نے پہلے یہ بات تھوڑا کچھ لمحے پہلے کی تھی کہ پوری دنیا میں اب یہ ہوا ہے کہ سینٹر لیفٹ اور سینٹر رائٹ کے درمیان فاصلہ بہت کم رہ گیا ہے. تو یہ پوری دنیا میں اب یہی صورتحال ہے. وہ امریکہ کی ریپبلکن پارٹی ہو یا ڈیموکریٹک پارٹی ہو, وہ امریکہ میں لیبر ہو جو ٹونی بلیئر کی لیبر ہے, تھرڈ وے لیبر, اور اس کے بعد کی جو لیبر پارٹی ہے وہ ہو, یا کنزرویٹو پارٹی ہو, ان میں کوئی بہت زیادہ فرق نہیں رہا. جب وہ حکومت سنبھالتے ہیں تو ایسا نہیں ہوتا کہ معاشی پالیسیاں جو ہیں بالکل یکسر تبدیل ہو جاتی ہیں. وہ یہی ہوتا ہے, ایک لائن ہے, ایک اسپیکٹرم ہے, اس میں یہاں سے آپ تھوڑا سا یہاں آ جاتے ہیں. اس لیے دیکھیں دنیا میں کہیں اب اس وقت نہیں ہو رہا. اس وقت پوری دنیا میں جو اکنامک ماڈل ہمارے سامنے ہے وہ اس کے اندر ایک لمیٹڈ حد تک گنجائش ہے. کراش کر دیا. ایک منٹ میں سنتے جائیے. دیکھیں بات یہ ہے کہ ایک نئے ماڈل کی بالکل خواہش ہے لوگوں کے دلوں میں, ذہنوں میں, لیکن وہ اس وقت کہیں بھی دنیا میں ابھر کے سامنے نہیں آیا نا. اس وقت پوری دنیا میں ایک بحث چل رہی ہے. ہم نے دیکھا کہ جو لیفٹ کی پارٹیاں یورپ میں برسر اقتدار آئیں, گریس میں آئیں,
اسپین میں آئیں یا لاطینی امریکہ میں بھی آئیں، وہ بھی بالآخر جو ہیں وہ اسی نظام کا حصہ بن گئیں، اسی فریم ورک کے اندر وہ چلنا شروع ہو گئیں. کیونکہ اس وقت جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ ایک جو تصور تھا کمیونزم کا وہ زائل ہو چکا ہے، اس کی جگہ لینے کوئی مستحکم تصور ابھی تک سامنے نہیں آیا. یہ لیبارٹری اسلامک آئیڈیالوجی کی جو پاکستان قائد اعظم نے بنایا تھا، like does PTI have any؟ دیکھیں پی ٹی آئی کا فرق اس میں یہ ہے جو میں نے بات کی کہ لوگوں کو اعتبار ہونا چاہیے. اب سیاست اعتبار کی ہو رہی ہے. آپ سندھ چلیے میرے ساتھ، سندھ بیٹھ کے دیکھیے وہاں کیا حالات ہیں، تو آپ کو خود سمجھ آ جائے گا کہ پی ٹی آئی میں اور پیپلز پارٹی میں کیا فرق ہے یا کیا فرق ہونا چاہیے. اس وقت میری نظر میں سندھ ایک مکمل طور پہ آج نہیں کئی دہائیوں سے ایک لاقانونیت زدہ صوبہ ہے. وہاں سیاست جو ہے وہ کسی کا پنجاب بھی ڈیسنٹ ہی ہے سر. دیکھیں نون لیگ کا پنجاب سندھ سے مختلف ہے. سندھ اور نون لیگ کے پنجاب میں ضرور فرق ہے، لیکن نون لیگ کا پنجاب بھی جو ہے وہ پھر ایک آپ کہہ لیجئے جو ایلیٹ کمپیکٹ ہے اس کا حصہ ہے. نون لیگ کے پنجاب میں جو لوگ حکمران رہے ہیں یا جو لوگ حکمران بن کے انہوں نے جو اپنی ایک سمجھتا ہوں جو اپنی خواہشات کی تکمیل کی ہے وہ اسی ایک کمپیکٹ کے اندر کی ہے کہ ایک طرف آپ کے پاس وہ قوتیں ہیں جو غیر جمہوری ہیں یا غیر منتخب شدہ ہیں جو مستقل ہیں، ان کے ساتھ معاملہ کر کے حکومت میں رہنا. یہ نون لیگ کا ماڈل رہا ہے 80 کی دہائی سے. تو پی ٹی آئی خیبر میں کیسے مینج کر رہی ہے؟ پی ٹی آئی اس وقت خیبر میں موجود ہے، لیکن پی ٹی آئی کے اندر ایک مکالمہ ہے. آپ نے دیکھا سینٹ کی سیٹوں کے حوالے سے جو گفتگو ہوئی وہ پی ٹی آئی کے اندر ہوئی. کسی اور جماعت نے نہیں کہا کہ ان امیر لوگوں کو کیوں ٹکٹ دیے جا رہے ہیں. میں نام نہیں لیتا، لیکن اگر آپ پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ دیکھیں، نون کے کینڈیڈیٹ دیکھیں، حتیٰ کہ جے یو آئی کے کینڈیڈیٹ دیکھیں، تو وہاں بھی یہ مکالمہ ہونا چاہیے تھا. ان جماعتوں میں نہیں ہوا، یہ مکالمہ پی ٹی آئی میں ہوا. اور یہی وہ چیز ہے جو پی ٹی آئی کو منفرد کرتی ہے. پی ٹی آئی کے اندر وہ سپیس ہے، وہ ایک موقع ہے کہ ایک عام آدمی، ایک عام ورکر جو ہے وہ تقاضا کر سکتا ہے، وہ کہہ سکتا ہے کہ اس ارب پتی کو کیوں ٹکٹ مل رہا ہے، مجھے کیوں ٹکٹ نہیں مل رہا. یہ ایک بہت بڑی بات ہے اور یہ بہت اچھی بات ہے، اور مجھے بہت امید ہے کہ ان ورکرز کو اگلی بار ٹکٹ ملیں گے. سر آپ نے اکنامک جبر کا اشارہ کیا کہ جو گلوبل سسٹم ہے اس وقت اور جو کولیپس تھا لیفٹ کا، انٹرنیشنل گلوبل لیفٹ کا، اور کولڈ وار کے بعد خاص طور پہ ایک ٹوٹلائزنگ نظام ہے جہاں پہ یو کین اسٹارٹ آف ریڈیکل بٹ ایوری ون اینڈز اپ سینٹر لیفٹ سینٹر رائٹ کے اسپیکٹرم کے درمیان. وہ اس جبر کو تو آپ پہچان رہے ہیں، لیکن جس طرح آپ نے خود کہا کہ جو کانسٹنٹ پریزنس ہے ان الیکٹڈ سیکورٹی اپریٹس کی پاکستان میں، وہ بھی تو ایک حقیقت اور ایک جبر ہے. یعنی وڈ یو سے یہ دو مختلف قسم کے جبر ہیں نا. بیانیے کے طور پہ نہیں دیکھیں آپ ایک بیانیے کے طور پہ تو کہیں گے کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے کمپرومائز کیا یا کمپرومائز کی پالیٹکس کی، بٹ کیا وہ ریئلزم کی پالیٹکس نہیں ہے؟ نہیں دیکھیں وہ جو جبر ہے آئیڈیلزم کیوں میں عرض کروں، نہیں دیکھیں وہ تو جبر ایک فکری نوعیت کا ہے نا، کہ جو کمیونسٹ ایک فریم ورک تھا، ایک انٹلیکچوئل فریم ورک تھا نا، اس میں امید تھی، اس میں ایک تمنا تھی، اس میں یہ یقین تھا کہ یہ ہو سکتا ہے، ایک دوسری دنیا ممکن ہے. وہ یقین اور وہ تمنا جو ہے، تمنا شاید قائم ہے لیکن وہ یقین جو ہے وہ ٹوٹ چکا ہے کہ کیا وہ نظام جس میں ریاست جو ہے حاوی ہو تمام ذرائع پیداوار پہ، کیا وہ نظام ایک منصفانہ نظام رہ سکتا ہے، یا کیا اس میں جیسا کہ سوویت یونین میں ہوا ظلم جو ہے حاوی ہو جائے گا. تو وہ ایک خواب تھا، اس خواب کو ایک زبردست ٹھیس پہنچی ہے. تو وہ ایک دوسری نوعیت کا جبر ہے کہ اب ہم ڈھونڈ رہے ہیں کہ کیا کریں. یہ جو نیو لبرل نظام ہے ہم اس سے بھی خوش نہیں ہیں. ہم سمجھتے ہیں یہ اس پلانٹ کو تباہ کر رہا ہے، جو ایک یہ گروتھ فیٹش ہے کہ آپ نے گرو کرنا ہے، نمبرز آن اسکرین ہے، اور آپ نچلا ایک طبقہ ہے وہ سالہ سال وہیں دبا رہتا ہے. جبکہ آپ کہتے ہیں جی ہماری ایکسپورٹس اتنی بڑھ گئی، ہماری گروتھ ریٹ. دیکھیے بھارت ہمارے سامنے ہے، انڈیا کی مثال ہے. چند سال 2-3 سال قبل ایک پرنسٹن یونیورسٹی کے پروفیسر ہیں اشوکا موڈی، انہوں نے کتاب لکھی انڈیا از بروکن، اور ایک دم تہلکہ مچ گیا. انڈیا تو 8-10% سالانہ گروتھ کر رہا ہے، اس میں تو کہا جا رہا ہے کہ 20 کروڑ لوگوں کو غربت سے مڈل کلاس میں 20 سال میں لایا گیا ہے. تو یہ کیا کہہ رہے ہیں پروفیسر صاحب کہ انڈیا از بروکن؟ وہ کتاب پڑھیے آپ، اور انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اگر آپ نے اس طبقے کو، ان کی آبادی 1 ارب 40 کروڑ ہے، اگر 70-80 کروڑ لوگ آج بھی 20-30 سال کی گروتھ کے بعد
پاورٹی لائن پہ بیٹھے ہوئے ہیں سرکاری راشن کے مستحق اور مستحق ہیں، تو یہ لوگ نہیں بیٹھے رہیں گے، یہ اٹھ کر اس نظام کو تباہ کر دیں گے. آپ ان کو نہیں کہہ سکتے 50 سال اور بیٹھو، تم ساروں کو بھی ہم نکال کے مڈل کلاس میں لے آئیں گے. اتنی دیر انتظار نہیں کریں گے. اسی لیے وہاں پہ آپ دیکھتے ہیں ہندوتوا ہو، دیگر جو خیالات ہیں ایکسٹریمسٹ خیالات، آئیڈینٹی بیسڈ، وہ پروان چڑھتے ہیں. پھر کچھ نہ کچھ انسانوں کو ضرورت ہوتی ہے اپنی زندگی کو مطلب دینے کے لیے. تو جو یہ نظام چلا ہے، بھارت میں چلا، انڈیا میں یا باقی دنیا کے ممالک میں چل رہا ہے، دیکھیں امریکہ خود اس کی مثال ہے. امریکہ میں ہم نے یہ دیکھا کہ جو ڈیتھس آف ڈسپیئر ہونا شروع ہو گئی، اگر آپ کے ذہن میں ہو، اوپیوائڈ سوئسائڈز جو تھیں، کہ جو لوگ یونیورسٹیوں میں نہیں گئے، ہائی اسکول گریجویٹس تھے، اور سیاہ فام نہیں، سفید فام میں ایک بہت بڑی تعداد جو تھی وہ خودکشیاں کرنا شروع ہو گئی، یہ گولیاں لے کر، پین کلرز کھا کر. تو یہ دنیا میں پہلی بار ہوا کہ ایک ترقی یافتہ ملک میں کوئی 2012-13 کے بعد کئی سال جو ایوریج ایج ہے، لانجیوٹی جسے کہتے ہیں، ایکسپیکٹڈ ایج، وہ گری ہے سفید فام لوگوں میں امریکہ میں. تو امریکہ میں بھی ایک تصور پیدا ہوا کہ آپ مشیگن میں ہیں یا ڈیٹرائٹ میں ہیں، آپ کی فیکٹری تو بند ہو گئی، اب آپ کو کہا جا رہا ہے کرو جو کرنا ہے، تم نے ڈھونڈو کوئی اور نوکری، کرو کوئی اور ٹریننگ. تو یہ نظام جن کو پیچھے چھوڑ جاتا ہے ان کو مستقل پیچھے چھوڑ جاتا ہے. تو اس نظام کی خرابیاں ہیں جس کی وجہ سے شاید ٹرمپ صاحب بھی سامنے آئے. بہت سی جو چیزیں ہمیں اس وقت امریکی پالیٹکس میں نظر آ رہی ہیں وہ سامنے آئیں، وہ اسی نظام کی ایک طرح سے جو خرابیاں ہیں وہ ہمارے سامنے آ رہی ہیں. تو یہ بالکل بات درست ہے کہ یہ جو نیو لبرل نظام ہے جس میں غریب کو یہی کہا جا رہا ہے کہ ٹرکل ڈاؤن ہوگا اور ایک دن تمہارے پاس بھی کچھ آ جائے گا، وہ ٹھیک نہیں ہے. ہمیں ایک نظام اور چاہیے، لیکن یہ وہ نظام بھی نہیں ہو سکتا جس میں ریاست جو ہے بالکل مالک کل بن جائے اور انسان اس کے سامنے ایک چھوٹا سا پرزہ بن جائے. تو آپ اس وقت پاکستان کی ریاستی جبر کو صرف چیلنج نہیں کرنا چاہ رہے، آپ کائنڈ آف ایک ٹوٹلائزنگ گلوبل نظام کو چیلنج کر رہے ہیں. نہیں، یہ گلوبل نظام تو نہیں نہ بنا ابھی تک. دیکھیں جو آئی تھنک انیویٹیبل نہیں ہے. نہیں، دیکھیں جو فرد کی خواہش ہے کہ اس کی عزت ہو، اس سے معاملہ قانون کے مطابق ہو، اس کو بولنے کا حق ہو، یہ جو بنیادی حقوق ہیں وہ خواہش ختم نہیں ہوئی. میں نہیں سمجھتا کہ یہ ایسی خواہشات ہیں جن کو ہمیں رد کرنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں انسانیت کا ایک بنیادی تقاضا ہے کہ انسان اپنے آپ کو محکوم تصور نہ کرے. انسان کو یہ یقین ہو کہ اس کی آواز وقت رکھتی ہے، انسان کو یہ یقین ہو کہ اس کی زندگی وقت رکھتی ہے. جب آپ ایک ٹوٹلائزنگ نظام بناتے ہیں تو اس میں آپ یہ کہتے ہیں کہ بھئی دیکھو معاشی ترقی ہم تمہیں دے رہے ہیں، تمہیں اور کسی چیز کی کیا ضرورت ہے. پہلے تمہارے پاس چھوٹا ٹی وی تھا، اب تمہارے پاس بڑا ٹی وی ہے. پہلے چھوٹی گاڑی تھی، اب بڑی گاڑی ہے، تو تم تو شکر ادا کرو ہمارا. تو اس لیے تم اگر یہ کہتے ہو کہ نہیں تمہیں سیاسی آزادی چاہیے یا آزادی اظہار چاہیے، تو بالکل نہیں ہم تمہیں دیں گے. میں نہیں سمجھتا کہ اس قسم کا نظام بھی دیر پا ہوگا. ہمیں بالآخر ایسا نظام بطور انسان ڈھونڈنا پڑے گا جہاں ہماری معاشی ضروریات بھی پوری ہوں، لیکن بطور انسان جو ہمارے تقاضے ہیں، سوچ کے تقاضے ہیں، سوچ کی آزادی، گفتگو کی آزادی، اظہار کی آزادی، وہ بھی قائم رہے. تو سر اسی کی تلاش میں یا اسی کی جدوجہد میں 5 اگست کو نکلنا ہے. دیکھیں 5 اگست کو تو ہم نے اس لیے نکلنا ہے اور اس کے بعد بھی نکلتے رہنا ہے کہ اس ملک میں ہمارے عدالتی نظام کو منہدم کر دیا گیا ہے. جو مذاق اس وقت ہمارے ساتھ ہو رہا ہے اس ملک میں قانون کے نام پر، وہ میں سمجھتا ہوں ریزرو سیٹس ہو، ملٹری کورٹس ہو. دیکھیں یہ کہنا کہ آپ ایک سویلین کو ایک کرنل صاحب کے ذریعے سزا دلوا سکتے ہیں ایک بند کمرے میں، یہ پوری دنیا میں نہیں ہو رہا. یوگینڈا ایک اور ملک تھا جہاں سویلینز کی ٹرائل ہو رہی تھی. 1 فروری 2025 کو ان کے سپریم کورٹ نے بھی کہا کہ یہ انسانیت سوز عمل ہے، بالکل کسی انسانی معیار پہ یہ پورا نہیں اترتا. انہوں نے اس کو رد کر دیا. آج اب پاکستان ان ممالک میں جو اپنے ہاں کوئی آئین رکھتے ہیں اور آئین میں انسانی تکریم کا کوئی تصور رکھتے ہیں، واحد ملک ہے جہاں سویلینز کی ٹرائل ملٹری کورٹ میں ہو سکتی ہے. تو اس لیے ہمیں ان چیزوں کے خلاف کھڑا ہونا ہے. میری نظر میں کوئی اور ہمارے پاس آپشن نہیں ہے. ہم نہیں کہہ سکتے کہ آپ پورے نظام پہ غالب ہو جائیں، آپ میری زندگی کے مالک بن جائیں، میری سوچ کے مالک بن جائیں، میرے اظہار کے مالک بن جائیں، میرے گھروں کو توڑیں، داخل ہوں. 9 مئی غلطی تھی پھر. لیکن 9 مئی کے حوالے سے تو ہم کہہ رہے ہیں نا کہ آپ تحقیقات کرائیں. میری نظر میں احتجاج تھا وہ، جس چیز کو اور میرا نہیں خیال، دیکھیں جو بات، میرا نہیں خیال کوئی کانسپریسی تھی.
اور جو واقعات ہوئے ان کے حوالے سے یا جو کہا جاتا ہے ہوئے، ہم کہہ رہے ہیں کہ ایک آزاد تحقیقاتی کمیشن قائم کرو. صرف ٹی وی پہ ایک جلتا ہوا صوفہ نہ دکھاؤ، اس سے 10 سیکنڈ پیچھے چلے جاؤ نا، پتہ چلے کہ وہ کون پھینک رہا ہے اس کے اوپر مواد جس کی وجہ سے صوفہ جلا ہے یا عمارت کو آگ لگی ہے. ساری بات سامنے آنی چاہیے نا. کیوں اس دن لوگ وہاں تک پہنچ پائے؟ ممکن نہیں ہوتا وہاں تک پہنچ جانا. لیکن بہرحال ہم کسی تشدد کے حق میں نہیں ہیں، ہم کسی کوئی جنگجو جماعت نہیں ہیں. ہم سمجھتے ہیں کسی نے اگر غلطی کی ہے تو اس کو سزا ملنی چاہیے. لیکن اس وقت جو ہو رہا ہے جس طرح سول عدالت کے ذریعے اور قانون کے مطابق اس وقت جو ہو رہا ہے، آج جب ہم بات کر رہے ہیں تو اس وقت مقدمات چل رہے ہیں جو رات 2:30 بجے تک چلیں گے، کیونکہ عدالتوں کو حکم دے دیا گیا ہے کہ 31 جولائی تک اتنے لوگوں کو سزا دینی ہے. اس بنیاد پہ سزائیں دی جا رہی ہیں کہ اس شخص نے پریس کانفرنس نہیں کی. جس نے پریس کانفرنس کر لی وہ پاک صاف ہو گیا، اس کا نام خارج ہو گیا. جس نے نہیں کیا، فیصلے میں ایک جج صاحب نے لکھ دیا کہ فیل ٹو ڈینائی افیلیشن ود دی پی ٹی آئی دیئر فور از لائبل ٹو 10 years ہارڈ امپریزنمنٹ. یہ جملہ لکھا ہوا ہے. تو آپ یہ سب دیکھ کے جوڈیشل پروسیس جن سے آپ منسلک رہے ہیں اتنے سال، آپ مایوس نہیں ہوتے؟ مایوس تو ایک عجیب سا لفظ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جوڈیشل پروسیس بالکل میں یہ سمجھتا ہوں کہ بےمانی ہو چکا ہے. اب اس وقت ہمارا نظام جو ہے اس میں روح نہیں رہی، اس میں صرف خوف ہے. پورا نظام خوف کی بنیاد پر اس وقت کھڑا ہوا ہے. روح میں ناپید ہو چکی ہے. ٹھیک ہے، ہم لڑتے رہیں گے. ہم نے بہت مقدمے لڑے، ہم نے سمجھتے تھے کہ ہم نے آئین اور قانون کی خدمت کی ہے، نظریات کو بڑھاوا دیا ہے، لیکن وہ سب کچھ ایک دم دھڑام سے نیچے آ گرا. وہ ملٹری کورٹس کی ججمنٹ ہو یا ریزروڈ سیٹس کی ججمنٹ ہو، ہمارے سامنے اب مجھے کچھ بھی نظر نہیں آتا. صرف لفظ ہیں کاغذوں پہ لکھے ہوئے. لیکن ہم نے ان لفظوں کو پھر حرمت دینی ہے. ہماری زندگی کا مقصد اب کیا ہے؟ ہمارے لفظ، ہمارے خیالات، ہمارے نظریات، ان کی کچھ تو حرمت ہونی چاہیے. انسان کی زندگی کی حرمت ہونی چاہیے. تو میری نظر میں سیاست صرف اس لیے ضروری ہے. Do you think that it would be a complete compromise اگر کسی قسم کی سیٹل نیگوسیشن کے ذریعے عمران خان صاحب باہر آتے ہیں؟ نہیں دیکھیے، ڈیپینڈ کرتا ہے نا. آپ کو لگتا نہیں پی ٹی آئی کی پالیٹکس کو اس طرح سیٹ اپ کر دیا گیا ہے؟ آئی تھنک ایک لارج پارٹ پی ٹی آئی کے اپنے ہاتھوں کا کام ہے، اپنی ڈوئنگ ہے، کہ اب وہ تخت یا تختہ والی اسٹیج پہ نہیں. دیکھیں ہم بالکل تختہ نہیں چاہتے، لیکن اگر یہ کہا جائے کہ 8 فروری 2024 کے انتخابات کو بس درست مان لو، مٹی ڈالو، بھول جاؤ، تو یہ نہیں ہو سکتا. یعنی کوئی ایک ایسا دیکھیے کوئی ہو سکتا ہے، کچھ ہو سکتا ہے. ایک آپ راستہ دیں، کہیں کہ ہاں یہ غلط ہوا، آئندہ انتخابات ٹھیک ہوں گے، آئندہ انسانی حقوق کی بے حرمتی نہیں کی جائے گی، آؤ مل بیٹھیں اور پاکستان کو صحیح ڈگر پہ چلانے کی ہم کوشش کریں. تو میں سمجھتا ہوں پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی حقیقت جو کہ پی ٹی آئی ہے، سب سے بڑا سیاسی لیڈر جو عمران خان ہیں، ان کو اور ریاست کو اکٹھے بیٹھ کر اس ملک کو ٹھیک کرنا چاہیے. اور یہ واحد طریقہ ہے ملک کو ٹھیک کرنے کا کہ وہ قوت جو ریاست پہ حاوی ہے وہ مانے. تو I don't want to like, you know, I agree with you on some level, but میں آپ کو I don't want to be the bearer of bad news, but like جو پریزنٹیشن پی ٹی آئی دیتی ہے اپنے ریٹرک کے اندر، وہ یہ دیتی ہے کہ نہیں اب ہم بلڈوز کر کے نکلیں گے. نہیں، ایسا نہیں. اینڈ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آپ بھی ایک ریالٹی کو ریکگنائز کرتے ہیں آف دا نیشنل سیکورٹی اپریٹس جو پوری دنیا کے اندر. پی ٹی آئی نے ڈونٹ یو تھنک ان سم سینسز ایک یونیک چیز کی تھی کہ دے اٹیمپٹڈ اے کاؤنٹر کو آف سارٹس، اور وہ چیز ہماری شاید ریاست کو اٹ ڈڈنٹ سٹ ویل ود دیم. نہیں، میں نہیں سمجھتا کوئی کاؤنٹر کو تھا، صرف ایک احتجاج تھا، اس کو ایک غلط رنگ دے دیا گیا ہے. آئندہ بھی جو ہم بڑھیں گے، جو ریاستی ادارے ہیں، ہماری جو عسکری قوت ہے، ہم کسی صورت اس کو کم نہیں ہوتا دیکھنا چاہتے. عسکری قوت ہمیں چاہیے، وہ ناگزیر ہے ہمارے وجود کے لیے بطور مملکت. تو ہم یہ چاہتے ہیں، اور یہ بالکل کی جھڑپ میں بہت ہی عجیب و غریب ریٹرک آ رہا تھا مین اسٹریم پی ٹی آئی کے اندر سے. نہیں دیکھیں، بہت ہی فنی ریٹرک. عمران خان صاحب کی اپنی بہن وہاں پہ کہہ رہی ہیں کہ مطلب شاید کوئی وہ ڈرون گرا دیں اڈیالہ کے اوپر، اور اٹ واز ویری اسٹرینج. دیکھیں جو ذمہ داران ہیں پارٹی کے، وہ میں ہوں یا دیگر لوگ ہوں، ہم نے کہا ہم بالکل اپنے سپاہیوں کے ساتھ کھڑے ہیں، سیسا پلائی دیوار بن کے. اور پی ٹی آئی ایک ایسیمیٹریکل سا کانفلکٹ نہیں لڑی جہاں پہ لیڈرشپ ایک بات کرتی ہے بٹ جو ایکچوئل ایکو سسٹم ہے کوئی بات. دیکھیں لاکھوں لوگ ہیں، کروڑوں لوگ ہیں. گیم آف کیٹ اینڈ ماؤس. دیکھیں کروڑوں لوگ ہیں جن کے ہاتھ میں اسمارٹ فون ہے، جو بٹ سر وہ کروڑوں لوگ تو اوپینین میکرز نہیں ہیں نا، وہ اوپینین میکر نہیں ہے نا. تو پھر اوپینین میکر کے لیے آپ کو انہیں کی طرف دیکھنا چاہیے جن کو عمران خان نے ذمہ داری دی. مینڈیٹری لیڈرشپ. بٹ سر یہ بھی تو ہوتا ہے کہ مینڈیٹری لیڈرشپ جو پی ٹی آئی میں بڑی جلدی چینج بھی کرتی ہے. کرے گی تو دیکھا جائے گا. اس وقت جو آپ سے بات ہو رہی ہے، جو اس وقت
وقت آپ کو لیڈرشپ نظر آ رہی ہے آپ اسی کو پی ٹی آئی کا موقف سمجھیں نا. فیئر انف سر, یو بین اے ویری گڈ اسپورٹ. ایک پرسنل لیول پہ ایک سوال ہے, اینڈ آئی ڈونٹ نو اف اٹس روڈ اور ناٹ, بٹ آپ نے سب نے الیکشن ایکسپیرینس کیا, میں بھی گیا باہر, میں نے بھی ووٹ دیا. اٹ واز ویری کلیئر لاہور میں فرام ویئر آئی اسٹوڈ کہ پی ٹی آئی کافی کلیئرلی ایک بہت بڑی سائزیبل فورس بن کے سامنے آئی ہے. اینڈ آئی کوڈنٹ ایسٹیمیٹ دا نمبرز, آپ لوگ بہتر جانتے ہیں. آپ کے جو مخالف تھے جن کو بقول پی ٹی آئی کی, اور میری عقل بھی کہتی ہے کہ جتوایا گیا, آپ کو پرسنلی ڈو یو فیل سلائٹڈ؟ بیکاز میں نے مایوسی کا لفظ پہلے غلط استعمال کیا, آپ دبنگ آدمی ہیں. ڈو یو فیل سلائٹڈ آن اے پرسنل لیول کہ یہ کیا کیا؟ ڈو یو فیل نہیں دیکھیں پرسنل, لائک فار ایگزامپل اف یو لک ایٹ دا کیس جہاں پہ خواجہ سعد رفیق صاحب تھے اور ان کے مخالف اپنا لطیف کھوسا صاحب تھے, وہاں پہ سعد رفیق صاحب نے ایک سارٹ آف ایک بڑائی دکھائی, ہی از اے سیزن پولیٹیشین اور گراؤنڈ اپ پولیٹیشین ہے وہ, جہاں پہ انہوں نے امیڈیٹلی سسپیکٹنگ کہ کوئی فاؤل پلے ہوگا انہوں نے امیڈیٹلی کنسیڈ کر لیا سارا کچھ. آپ کے کیس میں انفارچونیٹلی ایسا نہیں رہا. اگین دیکھیے میرے کیس میں تو ظاہر ہے یہ چیز تکلیف دہ ہے کہ 436 پولنگ اسٹیشنز میں سے سب جیتا ہوا ہوں میں, ہمارے پاس جو ریکارڈ ہے اس کے مطابق 130 پولنگ اسٹیشن ایسے ہیں جہاں قومی اسمبلی کا جو ٹرن آؤٹ دکھایا گیا وہ 90% کے لگ بھگ ہے یا اس سے زیادہ ہے, اور انہی پولنگ اسٹیشنز پہ صوبائی اسمبلی کا ٹرن آؤٹ جو ہے وہ 40% سے بھی کم ہے. تو بات بالکل واضح ہو جاتی ہے, 100 سوا لاکھ ووٹ جو ہیں وہاں پہ پڑے. لیکن دیکھیں یہ کوئی میری ذاتی بات نہیں ہے, مجھے اس سے جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ میرے جیسا شخص اس ملک کی جو حاوی طاقتیں ہیں ان کو قبول نہیں ہے. میرے لیے وہ چیز زیادہ تکلیف دہ ہے کہ کیوں میرے جیسا شخص ان کے لیے قابل قبول نہیں ہے. وہ چاہتے ہیں کہ میرے جیسا شخص سیاست میں نہ ہو. سر ایسے بھی آپ دیکھتے ہیں کہ شاید جو آپ شاید ناقابل قبول نہ ہوں, شاید آپ کے جو مخالف تھے وہ زیادہ قابل قبول ہوں. دیکھیں ایک ہی بات ہے نا وہ کہ ان کا قابل قبول ہونا اور میرا کم قابل قبول ہونا ریلیٹیو اسکیل پہ ہے. نہیں دیکھیں مجھے یہ بات اور طریقوں سے بھی نظر آ رہی ہے. اس ملک کی تاریخ کو جب میں دیکھتا ہوں, ہر دور میں کچھ لوگوں کو چن چن کر, اور وہ ایک قسم کے آپ کہہ لیجئے نمائندہ لوگ ہوتے ہیں ایک سوچ کے, باہر کیا گیا ہے پاکستان کی سیاست سے. معراج محمد خان کی آپ مثال لے لیجئے, بھٹو صاحب کے دور میں جو ان کے ساتھ ہوا, پیپلز پارٹی کے ساتھ تھے, بھٹو صاحب نے اقتدار میں آتے ہی ان کو جیل میں ڈالا. 4 سال بھٹو صاحب کے دور حکومت میں ان کی بیل ہائی کورٹ سپریم کورٹ نے نہیں کی, جیل میں ان پہ تشدد ہوا, ایک آنکھ ان کی ضائع ہو گئی, اور جب جولائی 77 میں مارشل لاء لگتا ہے تو تیسرے دن ان کی بیل ہو جاتی ہے اور وہ باہر آ جاتے ہیں. تو اس طرح کے لوگ آپ کو بہت ملیں گے پاکستان کی تاریخ میں جن کو دانستہ طور پہ پاکستان کی سیاست سے باہر کیا گیا یا ان کو اہم کوئی رول ادا نہیں کرنے دیا گیا. یہ ایک فیصلہ کیا حاوی قوتوں نے کہ پاکستان کو ایک خاص طریقے سے چلانا ہے, سیاست ایک دکھاوا ہے, سیاست میں ان لوگوں کو رہنے دینا ہے جو ہم سے معاملات کرتے رہیں گے, باقی لوگوں کو سیاست سے باہر کرنا ہے. تو یہ اصل تکلیف دہ بات ہے. ان کلوزنگ آنسٹلی میں نے کافی ٹائم لے لیا, بٹ ڈو یو تھنک کہ اس وقت یہ بات ریاستی لیول پہ کسی کو سمجھ آ رہی ہے, کوئی پازیٹیو انڈیکیشن ملتی ہے؟ ایون سویلین سائڈ پہ اگر بات کریں تو دونوں کا نہیں, سویلین سائڈ پہ تو سمجھتا ہوں بہت شعور ہے. سویلین سائڈ پہ نون لیگ اور پیپلز, سر فار ایگزامپل میں پنجاب میں بیٹھے ہوئے وینٹیج پوائنٹ سے دیکھتے ہوئے دیکھ رہا ہوں کہ نون لیگ ڈیموکریٹک پولیٹیکل سوسائڈ کر رہی ہے, لائک اور نون لیگ کے اندر بھی جو ان کے کچھ سمجھدار لوگ ہیں, ظاہر ہے ہماری گفتگو ہوتی ہے, بہت سے تو میں انہوں نے ایک جماعت بھی بنا لی ہے سر. دیکھیں ان میں سے بہت سے تو میں بہت مایوس بھی ہوں. میرا خیال تھا کچھ لوگ 26ویں ترمیم کے لیے ووٹ نہیں ڈالیں گے, وہ موقع تھا کہ وہ چھوڑ دیتے اور باہر آ جاتے اور اپنے جو ان کی جو بظاہر اقدار ہیں ان کے ساتھ کھڑے ہوتے, لیکن وہ نہیں کھڑے ہوئے, نہیں آئے باہر. لیکن اس کے باوجود بہت سے لوگ مسلم لیگ نون میں ایسے ہیں جن سے ہماری گفتگو ہوتی ہے تو وہ ہمیں یہ کہتے ہیں کہ آپ در حقیقت ہماری جنگ لڑ رہے ہیں. پی ٹی آئی اس وقت پورے پاکستان کی جنگ لڑ رہی ہے, پاکستان میں سیاست کے وجود کی جنگ لڑ رہی ہے. یہ بالکل برملا نون کے لوگ ہمیں کہتے ہیں, اور یہی صورتحال پیپلز پارٹی کے لوگوں کی ہے. تو سب لوگ سمجھتے ہیں کہ اس وقت معطوب پی ٹی آئی ہے, لیکن وہ بڑے جو معاملات ہیں, جمہوریت کا رہنا یا نہ رہنا, سیاسی سپیس کا ہونا نہ ہونا, یہ مشترک معاملات ہیں, تمام جماعتوں کے یہ معاملات ہیں. اور یہ جنگ آج پی ٹی آئی اکیلے لڑ رہی ہے,
یا بلوچستان میں کچھ لوگ یہ لڑ رہے ہیں. اس کے علاوہ باقی لوگ بلوچستان میں لوگ لڑ رہے ہیں, دیکھیں جو گمشدہ لوگوں کے اسلام حوالے آباد سے, میں جو لڑ رہے ہیں لوگ, نہیں وہ جماعت تو بلوچستان ہی کی ہے نا. مہرنگ بلوچ کی اگر ہم بات کریں, وہ جس سر پی ٹی ایم سے ناراض ہو گئے ہیں پی ٹی آئی والے, کیا ان کو نہیں آپ شامل کر رہے؟ نہیں میں نہیں ایسا کہہ رہا, نہیں میں ایسا کچھ نہیں کہہ رہا. عام طور پر ان کا نام لیا جاتا ہے ویسے. نہیں بالکل نہیں. خان صاحب نے بالکل کھلے الفاظ میں کہا کہ آپ بالکل ریچ آؤٹ کیجئے, مہرنگ سے بات کیجئے, منظور پشتین سے بات کیجئے, اور ہم نے کی بھی ہے. لہٰذا یہ جو قوتیں ہیں یا یہ جو سوچ رکھنے والی شخصیات ہیں یا ان کے ارد گرد سیاست ہے, وہ میں سمجھتا ہوں پاکستان کی سیاست ہے. ہم نے پاکستان میں اگر انسانیت کے وجود کو قائم رکھنا ہے, ہم نے پاکستان میں جمہوریت کے وجود کو اگر قائم رکھنا ہے, تو ہمیں یہ جنگ لڑنی ہے. باقی چیزیں اس کے ساتھ آئیں گی. آپ جینڈر پہ کہاں کھڑے ہیں, آپ اور بے شمار چیزیں ہیں, آپ اس اسپیکٹرم پہ جو اکنامک پالیسی کا ہے آپ کہاں کھڑے ہیں, وہ سب باتیں اہم ہیں. لیکن جب تک آپ انسانیت اور جمہوریت کو نہیں مانتے, جو کہ اس وقت مجھے خطرے میں نظر آ رہی ہیں, جو کچھ 2.5-3 سال میں ہوا ہے, جس طرح لوگوں کو مارا پیٹا گیا ہے, گھروں کو توڑا گیا ہے, جس طرح عدالتوں کو استعمال کیا گیا ہے, یہ ایک انتہائی تاریک دور ہے جس میں ہم داخل ہو چکے ہیں. اس میں شمع جلانا آپ کا میرا ہر ایک کا فرض ہے. ثناء صاحب, تھینک یو سو مچ سر, یو بین اے ویری گڈ سپورٹ. آئی ہوپ میں نے زیادہ تنگ نہیں. نہیں بالکل نہیں. تھینک یو سو مچ سر. تھینک یو.